اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آج ہمارے 202 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی جو کمائے ہیں اس میں حصہ ہے۔ آیت نمبر 203 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ گنتی کے تھوڑے دن ہیں کوسے ہو دیکھو۔ پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں دیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ وہ کون سے تھوڑے دن ہیں جو ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں، وہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو وہ دنوں میں۔ آیت نمبر 204 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو جس کی باتیں جو ہوتی ہیں دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، یعنی اس کے دل کی بات پہ اللہ گواہ رہتا ہے، وہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے۔ آیت نمبر 205 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے، اس میں فساد پھیلائے، جھگڑے پیدا کرے اور کھیتیاں اور لوگوں کی جانوں کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 206 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، یعنی اس کا غرور اس کو مزید گناہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 208 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہیں کہ من پسند اسلام لے لو مت، یعنی تمہارے نفس کو جو خوش کرتا ہے اتنا اسلام مت لے لو، جیسا یہودیوں کے من پسند جتنا ان کو جو نا اللہ کی کتاب پسند آتی تھی اتنا لے لیتے ہو، ویسا اسلام مت لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جو اللہ کا پورا حکم ہے اس کو فالو کرو اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اگر تم اس کے بعد بھی غلطیاں کرو، لغزش کرو، جبکہ تمہارے پاس کلیئر نشانیاں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ بہت بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 210 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ بادل کے صاحبانوں میں سے اللہ کا عذاب آ جائے؟ اس بات کے انتظار میں ہیں، اور فرشتے بھی نیچے اتر کے آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 211 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ اللہ نے انہیں کتنی کلیئر نشانیاں عطا کی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 212 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ ہے، یعنی فل آف فیسلٹیز ہے، ان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے ہونا بول کے اللہ کی طرف سے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے۔ جو بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ یہ کافروں پر سر بلند ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب ان لمیٹڈ نوازتا ہے۔ آج نمبر 213 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شروع میں سب لوگ ایک ہی دن پر جمع تھے، یعنی پہلے سبھی لوگ ایک ہی دن پہ تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی وہ تھے سب ایک ہی دن پہ جمع تھے۔ پھر جب ان میں اختلاف رونما ہو گئے، جب ان میں ڈفرینسز آ گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ان کے ڈفرینسز، ان کے غلط فہمیاں دور کریں، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی اتاری، یعنی اللہ کے لائیو انسٹرکشنز کی کتاب بھی اتاری، تاکہ وہ لوگوں میں ان کے امور کا فیصلہ کر دے، ان کے کاموں کا فیصلہ کر دے جن میں وہ ڈفرینسز کرنے لگے تھے۔ اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا، ڈفرینسز کون پیدا کریے؟ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی اللہ کی جو کتاب دیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ لوگ ہیں جو ڈفرینسز کریٹ کرنے والے نکلے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کلیئر ایویڈنسز آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض آپس کی حسد کی وجہ سے کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ ڈفرینسز کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے کیا، اور اس کے بیس پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ آیت نمبر 214 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا یہ تم سوچ لیتے رہتے ہو کہ تم یوں ہی بغیر آزمائش کرے بغیر تمہارا امتحان لیے کہ تم کو جنت میں داخل کر دو گے؟ کیا تم گمان کرتے ہو، سوچ لیتے ہو یہ جنت میں داخل ہوتے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی، تمہارے تو حالات جو اللہ جس طریقے سے ایگزام لیتا ہے ویسے حالات تو بیتے ہی نہیں ابھی تک تم پر، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی ان کو تو، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے۔ ایسا چیک کرے اللہ تعالیٰ نے ہلا دیے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت نمبر 215 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں،
فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو ٹھیک ہے، درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم لوگ ہیں اور محتاج لوگ اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 216 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے راستہ میں قتل کرنا، جو لڑنے آئے اللہ کے خلاف ان سے قتل کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں تابان ناگوار ہے، تمہارے نیچر کے حساب سے، تمہاری طبیعت کے حساب سے تمہارے کو وہ ڈیفیکلٹ دکھتا ہے، تمہارے کو پسند نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم کو کیا معلوم تم جو چیز کو ناپسند کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے نہیں ہے، نہیں معلوم، وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کیا تمہارے لیے اچھا ہے کیا تمہارے لیے برا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 217 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کا حکم دریافت کریں گے، کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کا کیا حکم ہے؟ فرما دے اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا جنگ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہارے کو اپنے دین سے پھر واپس ان کے دین میں پلٹانے کے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں، اگر ان کے پاس اتنی طاقت آ جائے اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ آیت نمبر 218 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ کے واسطے اپنی کنٹری چھوڑی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انہی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے امید رکھیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 219 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ شاید یہ اس کے اندر کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں شراب اور راب میں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کے ہے، ان کو جو تھوڑا بہت نفع ملتا ہے نا اس سے ان کا گناہ دونوں کو استعمال کرنے والا کا بڑھ کے ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے تمہارے پاس خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 220 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں لوگ آ کے، تو فرما دیجئے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، یتیموں کے جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سنوارنا، ان کو اچھا کر دینا بہتر ہے۔ اور اگر یہ نفقہ وہ کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہے،
اگر تم مہینے میں جو خرچہ کرتے ہو اپنے گھر والوں پہ اس میں ان کو بھی انکلوڈ کر لیں اور تمہارے بزنس میں ان کو پارٹنر بھی بنا لیں اگر، تو وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ خرابی کرنے والوں کو بھلائی کرنے والوں سے جدا پہچانتا ہے۔ جو خرابی کرتے ہیں اور جو بھلائی کرتے ہیں، خرابی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والوں کو زیادہ پہچانتا ہے، اور دونوں کو الگ الگ پہچانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکلوں میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔